السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز کی سنتوں کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ تو نماز کی سنتوں سے کیا مراد ہے؟ نماز کی سنتوں سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر ثابت نہیں، انہیں سنت کہتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ سجدہ سہوا واجب ہوتا ہے اور نہ گناہ ہوتا ہے، لیکن قصداً چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم اس طرح ہے کہ آخر زمانے میں میری ایک سنت کو جو زندہ کرے گا اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب دے گا۔ نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ نماز میں کل سنتیں 21 ہیں۔ سب سے پہلی، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کانوں تک مردوں کے لیے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک عورتوں کے لیے اٹھانا۔ دوسرا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کشادہ کرنا اور قبلہ رخ کرنا، یعنی دونوں ہاتھ جو ہے وہ آپ نے قبلہ رخ کرنا ہے اور انگلیاں جو ہے نا وہ تھوڑی سی کھول لینی ہے۔ تیسرا، تکبیر تحریمہ کہتے وقت سر کو نہ جھکانا، مطلب جب ہم اللہ اکبر کہتے تو اس میں سے نیچے نہیں دیکھنا ہے، سامنے قبلے کی طرف دیکھنا ہے۔ چوتھا، امام کو تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن تک جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا۔ پانچواں، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، مردوں کو ناف کے نیچے، عورتوں کو سینے پر باندھنا، یعنی مردوں کو ہاتھ جو ہے نا سیدھا ہاتھ اوپر رکھنا ہے اور بایاں ہاتھ نیچے رکھنا ہے اور ناف کے نیچے رکھنا ہے، اور عورتوں کے لیے جو ہے نا اپنے سینے پر رکھنا ہے۔ چھٹا، ثنا پڑھنا۔ ساتواں، طاؤس پڑھنا۔ آٹھواں، تسمیہ پڑھنا۔ نواں، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ 10، آمین کہنا۔ 11، ثنا، طاؤس اور تسمیہ آمین سب کو آہستہ آواز سے پڑھنا۔ 12واں، سنت کے موافق قرأت کرنا، یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن شریف پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔ 13، رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا۔ 14، رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھے میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا، مردوں کے لیے سنت ہے، اور عورتوں کے لیے اتنا جھکنا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھنا۔ 15، قوما میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو، یعنی جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، اور منفرد کو تسبیح اور تحمید دونوں کا کہنا۔ منفرد مطلب جو الگ نماز ہم پڑھتے اس کو منفرد کہتے ہیں۔ 16، جلسہ اور قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھانا، اس کے اوپر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سر قبلے کی طرف رہے اور دونوں ہاتھوں رانوں پر رکھنا، جبکہ عورتوں کے لیے دونوں پیر دائنی طرف نکال کر بائیں سیرین پر بیٹھنا چاہیے، یعنی سیرین زمین پر رہے، پیر پر نہ رکھے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے۔ یعنی مردوں کے لیے کہ بایاں پاؤں آپ بچھا دے لیکن بائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہے تو وہ آپ نے قبلے کی طرف جو ہے نا وہ سیدھی کر لینی ہے، اور دائیں پاؤں جو ہے نا وہ آپ نے سیدھا کھڑا کر لینا ہے اور اس کی بھی جو چھوٹی انگلیاں ہے تو وہ قبلے کی طرف کرنی ہے۔ 17، سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک اور پیشانی رکھنا، عورتوں کو کہنیاں زمین پر بچھی ہوئی رکھنا اور دونوں پیر دائنی طرف نکال کر کوہلوں پر بیٹھے، سرین اٹھائے ہوئے نہ رکھے،
پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہو اور بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہو، اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے۔ 18 تشہد میں اشہد اللہ الہ پر کلمے والی انگلی سے اشارہ کرنا، یعنی اس کلمے والی انگلی کو اٹھا لینا جب اشہد اللہ پڑھے۔ 19 قاعدہ اخیر میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔ 20 درود شریف کے بعد دعا پڑھنا۔ اور 21 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ اللہ پاک ان سنتوں پر ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک یہ سنتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔